اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے والی ہوں۔ آلدو ہم اس چیز کو صرف یہی سوچتے ہیں کہ نظر جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے معاملات کو ہی لگ سکتی ہے جو کہ دنیاوی ہیں، لیکن سب سے گندی اور سب سے بری نظر جو اگر کسی کو لگ سکتی ہے تو وہ ان کے حقیقی اثاثے کو لگ سکتی ہے، اور وہ ہے ان کی عبادات اور ان کے ذکر اذکار، یا وہ چیز جو آپ یوں سمجھ لیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ کو ان کو قرب مل رہا ہو۔ ہمارے دین میں یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اور اگلے کے پاس وہ نہیں ہے، یا پھر اگلے کے پاس وہ خواہش کرتا ہے کہ وہ چیز ہو، یا نہیں بھی خواہش کرتا تو کب اس کے دل میں آ جائے آپ کی نعمت کو دیکھ کر۔ تو ہمارے دین میں بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ اپنی نعمت کو چھپا کر رکھیے۔ اگر آپ کسی کو دے نہیں سکتے نا تو اس کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میری امی ایک بہت پیاری بات کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بیٹا اگر کسی کو کھلا نہیں سکتے تو اس کے سامنے کھاؤ بھی مت۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ کبھی کوئی بسکٹ کھا لینا یا کچھ بھی اس طرح ہونا، تو اگر ہمارے گھر کبھی کوئی مہمان ایسے آ جانے جن کے بچے ہونے اور ہمارے پاس وہ چیز لمیٹڈ ہوتی، وہ ایسا نہیں کہ مہمانوں کے آگے رکھی ہو، وہ چیز جو ہماری اپنی پرسنل ہو اور ہم اتنی وہ نہیں ہے کہ ہم ان کو دے سکیں، تو میری امی ہمیشہ کہتی ہیں کہ بیٹا ان کے سامنے لے کر بھی نہیں آنی اور کھانی بھی نہیں ہے۔ ایک بہت امیزنگ پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی کی، اور انہوں نے بھی ایک بات کی کہ جب وہ چھوٹی تھیں تو ان کی امی نے ان کو ایک سوٹ بنوا کر دیا جو وہ بہت چاہتی تھیں کہ وہ پہنیں، اور جب انہوں نے پہنا تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ عید کا دن تھا تو کھیلنے کے لیے ہم جاتے تھے باہر، تو میری امی نے بڑے پیار سے مجھے بلایا اور کہا کہ تمہیں اپنا سوٹ پسند آیا؟ اور جب کہتی میں نے کہا ہاں جی بالکل آیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو تم کپڑے چینج کر کے باہر جانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ باہر ایسا ہو جس کو تمہارا سوٹ پسند آئے لیکن اس کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو اور اس کی دل آزاری نہ ہو۔ ہم اس پوائنٹ کو جو نظر بد ہم لے آتے ہیں، یہ 100% اسی فینومینا پہ بیسڈ ہے۔ اگر آپ لوگ اپنا مائنڈ ایسے سیٹ کر لیں کہ ہمارے معاملات زندگی میں کوئی ایسی بات جو کسی کی دل آزاری کرے، آج کل دیکھیں کتنا آسان ہے فیس بک پر پوسٹ کر، لوگ تو کرتے ہی پہلے کھانے کی ریسپیاں پوسٹ ہیں۔ آپ پہلے تو یہ بہت بڑا ٹرینڈ تھا، بیک ان 2016 بلکہ 2006 سے لے کے شاید اب بھی لوگ کرتے ہیں کہ آپ کے گھر جیسے ہی کھانا بنا، دعوت آئی، آپ نے اس کی تصویریں کھینچی، واٹس ایپ پہ لگا، فیس بک پہ لگا، جو بھی سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، تو انسٹاگرام بہت چل رہا ہے، ادھر لگا دیا۔ تو وہ کیا ہے، دیکھیں اب ایک چھوٹا سا سینیریو یہاں پہ انڈرسٹینڈ کریں۔ آپ نے لگا دی کوئی کھانے کی ڈش، ہو سکتا ہے اگلا بندہ جس دیکھ رہا ہے وہ ڈائٹ پر ہو، یا ہو سکتا ہے یہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید اگلوں کے حالات بالکل ٹھیک جا رہے ہوں گے، آپ کو کیا پتہ کون سا اگلا بندہ جو ہے وہ کس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے یا کیا۔ اچھا سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ پیسے نہیں ہوں ان کے پاس، سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے ان کے حالات ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اچھا یار یہ انجوائے کر رہا ہے اور میرے پاس تو یہ معاملات ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں۔ اسی لیے اگر ہم صرف اتنا سوچ لیں کہ ہماری نعمت دیکھ کر کسی کے دل آزاری نہ ہو، پتہ نہیں کوئی کس مسئلے سے گزر رہا ہوتا ہے، جو نظر بد والا فینومینا ہے نا، جو کہ اکثر اوقات لوگوں کو بولتے ہیں تو برا بھی لگتا ہے، ہوتا ہے نا، اگر کسی کو کوئی کہہ دے کہ یار نظر بد لگ جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہو یار، حالانکہ یہ حدیث میں موجود ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں اتنا کنزرویٹو بھی نہیں ہونا چاہیے، اور پتہ نہیں کس طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں چھوٹی سوچ ہی ہے وہ۔ حالانکہ یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نظر بد کا کانسیپٹ ہمارے اسلام میں ہے اور ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، لیکن یہ تبھی لگتی ہے جب اور آپ ان فینومیناز کو نہیں سمجھتے۔ اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں عبادات کی۔ دیکھیں ایک تو ہے نعمت، آپ کے پاس فرض کرے دنیاوی کوئی نعمت ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، کوئی بائک ہے، کوئی سائیکل ہے، کوئی اولاد، ایون اولاد، دیکھیں اولاد بھی دنیاوی مال میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آزمائش میں بھی آتا ہے، تو یہ سب آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ اپنی اس چیز کو جان بوجھ کر شو آف اگر کر رہے ہیں، اول تو کوشش کریں کہ کسی کے سامنے شو ہی مت کریں۔ اگر کہیں لگ رہا ہو کہ ہم جان کے بھی نہیں کر رہے تو بھی اس کو چھپا لیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ اگلے کی دل آزاری نہ ہو۔ ظاہر ہے بھوکے کے سامنے کھانا رکھا جائے گا تو اس کو تو بھوک ہی لگے گی نا، اس کو تو دل چاہے گا۔ بالکل اسی طرح ہمیں نہیں پتہ کون کون سی نعمت میں کون سا انسان کس پوائنٹ پر اس کی کیا کیا بھوک ہو۔ اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی، پھر اس کے بعد ایک یہ ہے کہ اب عبادات کی طرف میں آتی ہوں۔ یہ ہو گیا دنیاوی مال، اس کو نظر لگے کہ دنیا میں ختم ہو گیا، صبر کیا آپ نے، آخرت میں آپ کو اجر مل گیا، لیکن ایک ہوتا ہے ہماری عبادات، ہمارا دین۔ آپ جو بھی درود پاک پڑھتے ہیں اگلوں کو ضرور تلقین کیجئے کہ اتنا پڑھو، یہ کرو وہ کرو، لیکن اپنی تعداد مت بتائیں۔ ایک باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ ہیں،
میں یہ تو نہیں کہتی کہ ان کی نیت یہ ہوگی کہ انہوں نے بہت درود پاک کے بارے میں جو ہے وہ پریچ کیا. تو ایک چیز یہ تھی کہ وہ درود پاک جب جو پڑھ رہے تھے اس نے 2 لاکھ کے قریب تعداد بتائی تھی اور پھر کہا تھا اس سے زیادہ جو ہے وہ ایک راز ہے. تو یہاں ایک بات انڈرسٹینڈ کیجیے کہ اگر راز بھی ہے تو وہ کیوں رکھا گیا. ایک چھوٹی سی بات اگر ہم اپنی تھوڑی سی کامن سینس یوز کریں. اب اس کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ پہلو آ سکتے ہیں. پہلا تو یہ کہ ان کی عقیدت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا اپنا ایک حساب ہو سکتا ہے. انہوں نے اس لیے نہیں بتایا کہ شاید اگر میں نے معیار سیٹ کر لیا تو لوگ اس کو پورا جب نہیں کر پائیں گے. دیکھیں جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا ان پر اللہ کا اتنا کرم ہو جاتا ہے. مجھے اکثر کامنٹ سیکشن میں لوگ کہتے ہیں جی 1000 درود ابراہیمی کیسے مکمل ہوگا. جن کا ہو رہا ہے وہ جانتے ہیں کیسے ہو رہا ہے, اور جن کا ہونا شروع ہو گیا وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اسٹرگل کر کے 1000 کی طرف وہ آئے ہیں. لیکن نو ڈاؤٹ اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم نوازی ہے بہت زیادہ, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, تبھی آپ آئے ہیں 1000 دفعہ. کیونکہ ہماری عبادات اللہ کی توفیق ملتی ہے تو ہم آتے ہیں. یہاں میں ایک اور چیز ایڈ کر لوں کہ اگر آپ کو کبھی ایسے لگے کہ آپ کی عبادات کو خاص کر کے درود ابراہیمی آپ پڑھے ہیں اور آپ نے کسی کو تعداد بتائی اور اگلے دن آپ کی تعداد کم ہو گئی, ایسا اکثر اوقات ہو جاتا ہے, تو پریشان نہیں ہونا, گھبرانا نہیں ہے. اب کیا کریں بندہ, اب ہو گیا ایک معاملہ. آپ نے فوراً سے پہلے ہر کام چھوڑ کر اپنا, میں ہر کام چھوڑنے میں وہ کام نہیں کہہ رہی جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں. اب یہ بھی نہیں کہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا دودھ پیتا اس کو چھوڑ کے اب آپ اس کام لگ جائیں, نہیں ایسے نہیں. اپنی بھرپور کوشش کرنی اپنے فرائض انجام دینے کے بعد کہ پہلی پرائورٹی یہی ہے کہ میں نے درود پاک ختم کرنا ہے, اور کم سے کم جتنا بھی ہو سکے کر کے فوراً تسبیح پڑھی. کیونکہ یہ جب اللہ معاف کرے جب یہ ہو جاتا ہے نا کہ آپ کی تعداد درود پاک کی آپ کسی کو بتاتے ہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے بتاتے ہیں, وہ نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے کہ میں یہی کہوں گی کہ عبادت میں کوئی شو آف نہیں کرتا. تو جب آپ ان کی ہی بات کریں جو شو آف نہیں کرتے, کہ جو شو آف کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کی عبادات کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ ان کا تو معاملہ ہی پھر ختم ہو گیا نا, اس کا کیا اجر ہونا ہے کیا نہیں. لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہر طرح کی برائی مٹا دیتی ہے. اگر آپ خدا نخواستہ شو آف کرنے کے لیے, وہ تو کوئی کرتا نہیں درود پاک اس طرح, لیکن اگر آپ کرتے ہیں, کوئی کر رہا ہے ایسا, تو وہ بھی اس کی نیت خلوص نیت ہو جاتی ہے. تو پہلی تو بات یہ ہوگی. پھر بات یہاں پر یہ آ گئی کہ اگر ایسا ہو گیا ہے تو اپنی بھرپور کوشش کر کے دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کہیں گے یا اللہ پلیز میرا درود پاک کمپلیٹ کروائیں. اور آپ ٹرسٹ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا درود پاک ہو جائے گا کمپلیٹ. تو اگر خدا نخواستہ آپ کی عبادات کو نظر لگ گئی ہے, پریشان مت ہوں, کوشش جاری رکھیں. جیسے ایک بہن تھی وہ کہتی ہیں کسی طرح میں نے کسی کو بتایا کہ میرا اتنا درود پاک پڑھ لیتی ہوں, پوچھا کسی نے, تو کہتی ہیں کہ اگلے دن مجھ سے پڑھا ہی نہیں گیا وہ درود پاک, اور کہتی ہے کہ میں اتنی پریشان ہو گئی کہ میں کیا کروں, کچھ سمجھ نہیں آیا. پھر ایک دم سے چھٹی حس بھی آئی کہ اچھا شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے. پھر کہتی ہے کہ میں گھبرا گئی, اور کہتی ہے کہ ظاہر ہے اب 1000 تو مکمل نہیں ہو رہا تھا. کہتی میں نے پڑھنا شروع کیا 100 50 بڑھاتے بڑھاتے, کہہ رہی پھر وہی 100 200 دفعہ مکمل ہوا. کہہ رہی ایک پہلے دن تو ہوا ہی نا مکمل, دوسرے دن جو مکمل ہوا, کہہ رہی پہلے دن جس دن مکمل ہوئی اس دن بھی کوشش کر کے 100 مرتبہ بڑی مشکل سے ختم کیا. پھر اگلا دن ہوا, پھر 300 قریب تعداد پہنچی. پھر اس کے بعد اس طرح کرتے کراتے کہتی میں بڑی پریشان ہوئی, لیکن کہتی میں نے ہمت نہیں ہاری. کہتی الحمدللہ 2-3 دن کے بعد میرا واپس وہی میری تعداد ہونا شروع ہو گئی. اچھا اب یہاں ایک اور بات بھی کہ آپ ہر کسی کو دیکھیں, وہ تو جو بات انہوں نے شیئر کی وہ ایک اویئرنیس کے لیے کی, ٹھیک ہے, اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کری ہوں. اور دوسری بڑی بات تھی کہ میں نے ان کا نام آپ لوگوں کے ساتھ مینشن نہیں کیا. تو سب سے بڑی چیز یہ کہ اپنی عبادات کو درود پاک جو آپ پڑھ رہے ہیں, اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہم دعوت کیسے دیں پھر لوگوں کو. اچھا اس کا حل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ درود پاک پڑھیں. اگر کوئی پوچھے جی لوگ موٹیویشن چاہتے ہیں کہ آپ کتنا پڑھتی ہیں, اس کے لیے بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں. آپ انہیں ایک جواب دے سکتی ہیں کہ اتنا کوشش کریں پڑھ لیں. اگر کوئی پوچھے جی آپ کتنا پڑھ رہی ہیں, تو ایسا آپ صاف جواب دے دیجیے کہ جتنی اللہ کی توفیق ہو جاتی ہے, بس سمپل. کہ ہم بھی آپ کی طرح انسان ہیں, جتنی توفیق ہو جائے, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھ لیا جائے. نہیں پھر بھی نمبر بتا دیں, لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں, تو آپ پریشان مت ہوں. ہم کیسے نمبر بتا دیں کسی کو, کبھی کسی نے 1001 پڑھا ہوتا ہے, کبھی کسی نے 900 پڑھا ہوتا ہے, اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو موٹیویشن دے رہا ہوتا ہے اس بیچارے خود 300 مرتبہ مکمل نہیں ہوا ہوتا. تو بات بتانے کی یہ ہے کہ جب ایسا ہو خدا نخواستہ کہ آپ کی عبادات کو ایسی نظر لگ جائے, تو اللہ سے دعا مانگنا مت چھوڑیں. یہ بھی دیکھیں آزمائش ہوتی ہے. یہاں میں ایک بہت امپورٹنٹ بات اینڈ میں کروں گی کہ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے. آپ پر خدا نخواستہ کوئی جادو ہے, آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے, آپ کے اوپر کوئی نظر لگی ہے, یہ تینوں چیزیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسے معاملات جو ہماری
ڈسٹربنس کا باعث بنتے ہیں، ذہنی یا جسمانی وٹس ایور۔ یہ سب معاملات پریشانیاں اگر آ رہی ہیں تو اللہ جانتے ہیں کہ آ رہی ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے آپ کی یہ پریشانیاں دور کرنا، لیکن وہ جب ہم پر آتی ہیں اور ہم اس کے لیے چنے جاتے ہیں تو ہماری آزمائش ہوتی ہے بیسکلی۔ وہ ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ آپ کے پاس یہ پرابلم آ گئی تو اب یہ جو ہے وہ معاملہ آیا اب کیا کرے، نظر تو بہت اسٹرانگ نہیں، اللہ سے بڑھ کے اسٹرانگ نہیں ہے کوئی جادو، کوئی نظر اللہ سے بڑھ کے اسٹرانگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف کہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی سلطنت کی جو بادشاہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے؟ کیا تو اور پھر اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں ہے۔ درود پاک پڑھنے کا ایک سب سے بڑا فیض یہ ہوتا ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کر جاتے ہیں تو آپ یہ بات پہچان لیتے ہیں کہ لوگوں کا اس میں کتنا عمل دخل ہے اور اللہ کا اس میں کتنا عمل دخل ہے، اور پھر اندازہ یہی پڑتا ہے کہ اللہ کا ہی سارا عمل دخل ہے۔ جو آپ کے سامنے میری ویڈیو آ رہی ہے، میرا کسی سے اچھے طریقے سے بات کر لینا، آپ کے ساتھ کسی کا اچھا سلوک ہو جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا نہیں کسی ایسے انسان کو آپ کہتے ہیں یار وہ بہت اچھا ہے، اس نے میرے ساتھ بہت اچھا کام کیا، اس کی تو اچھائی بھی کوٹ کوٹ کے بڑھے، اگلے ہی 2 پل بعد وہ انسان اپنی اصلیت دکھا کے چلا جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس نے جو تمہیں اچھائی دی، اس نے جو تم تک اچھائی پہنچائی وہ میری بدولت تھی، کیونکہ میں نے اس کے دل میں خیال ڈالا۔ ٹھیک ہے، تو ہماری زندگی میں آنے والی کوئی بھی بھلائی ہو، ہماری زندگی میں آنے والی کوئی بھی اچھائی ہو، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کا احسان مانتے رہنا بہت ضروری بات ہے۔ اور ایک چیز جو سب سے ضروری ہے جو درود پاک پڑھنے کے بعد ہماری زندگی میں ایڈ ہوتی ہے وہ ہے شکر۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات فرمائی ہے کہ انسان ناشکرا ہے، انسان کم ہی شکر کرتا ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کی باری آئی تھی اور جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو اس نے قرآن کی آیت سورۃ الاعراف میں آپ پڑھ لیجیے گا کہ اس میں مفہوم بیان کرتی ہوں۔ شیطان نے کہا کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جب کہا، اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور ساتھ میں یہ کہا اور یہ بھی کہا کہ آپ کے بندوں میں سے وہ لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا جو پرائم ایک ایمان کا حصہ ہے وہ ہے شکر۔ دیکھیں ایک اور بات یہاں میں ایڈ کروں گی اور اپنی ویڈیو بند کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، کہ دنیا میں یہ شکر ادا کرنے کی جو ہماری قرآن میں آیا تھا نا کہ شکر ادا کرو تمہیں اور دیا جائے گا، دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ نان مسلمس ہیں، کوئی بھی شکر کے فنومینا پہ عمل کرے گا، اس کانسیپٹ پہ، اس بات پر عمل کرے گا، شکر ادا کرے گا، وہ بڑھ جائے گی ان کی تعداد چیزوں کی۔ یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں آج کل یوٹیوب پہ، آج کل نہیں بہت پہلے سے ہی ویڈیوز چل رہی ہیں جی، 7 رولز آف سکسیزفل پیپل، 7 طریقے کامیاب لوگوں کے، یہ وہ۔ اس کے اندر 2 طریقے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہے کہ جی صبح صبح اٹھنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ شکر ادا کرنا، جسے کہتے ہیں بینگ گریٹفل۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کی جائے، فجر کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذکر معاش تلاش کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے لیے دعا کی تھی کہ جو ہمارے کہ اے اللہ، یعنی انہوں نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ہماری جو امت ہے فجر کے بعد ان کے لیے برکت رکھیں۔ ٹھیک ہے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ آج جو مالز اور جو دکانیں 12 بجے کھل رہی ہیں، نوٹ، اور ان کو بھی رزق اللہ ہی دے رہا ہے، لیکن میں نے خود نوٹ کیا کہ ایسی ٹک شاپس ہو گئیں، ایسے ڈپارٹمنٹل سٹورز ہو گئے جو صبح فجر کے بعد کھل جاتے ہیں، ادھر گاہکوں کا رش ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ان کی بکری صبح صبح ہو جاتی ہے، وہ سکون سے آپ مغرب کے ٹائم گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس فنومینا پہ عمل کریں گے، اللہ آپ کو دے گا، یہاں تک کہ اب جو ان ڈرائیو وغیرہ لوگ چلا رہے ہیں وہ بھی اس فنومینا پہ عمل کرتے ہیں تو ان کا بھی رزق بنتا ہے انشاءاللہ، الحمدللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو رولز ہیں، صبح اٹھنا، صبح اٹھ کے برکت ہے، فرشتے رزق بانٹنے آتے ہیں، بچپن میں کہتے ہیں نا، ہم سنتے تھے، یہ سب سچ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ کوئی مسلمان صرف کرے تو اسے نہیں ملے گا، یہ کسی بھی مذہب کا انسان ہو، اگر وہ صبح اٹھ رہا ہے، اگر وہ شکر ادا کر رہا ہے تو اس کو ملے گا ہی ملے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک مسلمان اس چیز پہ اپنی فجر سے آغاز کر رہا ہے تو اس کی برکت میں اور ایک نان مسلم کی برکت میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ چلیں جی، آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔